نہج البلاغہ حکمت نمبر 11 درس نمبر 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان واعجز منہ من ضیع من ظفر بہ منہم۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سے دوستوں کو بھی برباد کر دے۔ دوست بنانا ایک اہم کام ہے اور دوستی کی حفاظت کرنا اس سے بھی اہم اور ضروری کام ہے۔ ایک فرمان کے مطابق کہ غریب وہ شخص ہے من لیس لہ حبیب، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بس یہ غربت، یہ تنہائی جو بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بہترین اور اچھے دوست کہ جو انسان کو اپنے اصلی اور حقیقی ہدف کی راہ میں مددگار بنے اور معاون ثابت ہوں، ایسے دوستوں کی انسان کو ہر لحظہ اور ہر آن ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جہاں برے دوستوں کی وجہ سے انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کا وہاں شکوہ کر رہا ہے، وہاں خود دوستی کی اہمیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ پس اس حکمت کے مطابق عاجز انسان، عاجز تر انسان وہ ہے کہ جو دوست بنا ہی نہیں پاتا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہے، کہ جو اچھا رویہ نہیں ہے، بات چیت کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے کہ وہ اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کر لے اور دوستی بڑھا لے۔ اور اس سے زیادہ عاجز شخص وہ ہے، یعنی عاجز ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گرد دوستوں کو اکٹھا تو کر چکا ہے، لیکن پھر اپنے ہی غلط رویوں کی وجہ سے، اپنے ہی گفتار اور کردار کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیتا ہے اور پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی پر دوستی کا بہت بڑا اثر ہے، چونکہ انسان معاشرتی زندگی کا خوگر ہے، اس میں رہتا ہے، رہن سہن اکٹھا ہوتا ہے، تو اس کا بھی بہرحال اثر ہوتا ہے، چاہے وہ نیکی کی شکل میں ہو چاہے برائی کی شکل میں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی روح جو ہے وہ بہت حساس ہے، انسان کی خلقت ہی ایسی ہے کہ حساس روح کا مالک ہے، بہت جلدی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں۔ اور بعض لوگ شہید فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا گرد و پیش کے ماحول کا، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان بہت حساس طبیعت کا مالک ہے، اور اگر گرد و پیش اور دوست احباب اور اچھے لوگوں کی محفل ہو تو اس کا نتیجہ بھی اچھائی اور نیکی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر اس کے گرد و پیش افراد گندے، برے یا ماحول خراب ہو تو اس کا اثر بھی برائی کی شکل میں بہرحال ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر کسی نے کہا کہ دوست کا وجود 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا دوست مثل غذا کے ہوتا ہے، یا مثل دوائی کے ہوتا ہے، یا مثل بیماری ہوتا ہے۔ غذا کے جس کی ہر وقت انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہوگی تو انسان صحت مند رہے گا، توانا رہے گا، اور اگر وہ نہیں ملے گی تو انسان حتی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک دوستی جو ہے وہ غذا کی مثل ہے جسے ہر لحظہ ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ عقل مند دوست۔ اور ایک دوست ایسا ہے جو دوائی کی مثل ہے کہ جسے بوقت ضرورت ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، جب انسان کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورتحال میں دوائیوں کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بیماری کی حالت میں بھی اچھے دوست موجود ہیں کہ جو ان کی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں اور ان کی اس مشکل اور بیماری کی حالت میں مددگار بنتے ہیں، اور ان کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ فکری اور روحانی تربیت کر دیتے ہیں۔ یہ عقل مند ترین دوست ہیں۔ اور تیسرا دوست وہ ہے کہ جو بیماری ہے، کہ جب بھی اس کے قریب جاؤ انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، انسان آہستہ آہستہ روحانی طور پہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی فکر جو ہے وہ آہستہ آہستہ منحرف ہوتی ہے، اور پھر انسان
اچھے راستے پر چلنے کی بجائے ان دوستوں کی وجہ سے برے راستوں پر چلنے لگ جاتا ہے۔ یہی وہ دوست ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ دوست نے دوسرے دوست کو خراب کر ڈالا ہے۔ یہی بات ہے کہ دوست مثل قمیض ہے کہ اگر اچھا ہوگا تو انسان کی وقار اور انسان کی عزت میں اضافے کا سبب بنے گا، اور اگر قمیض گندی ہوئی یا پھٹی ہوئی تو اس کا اثر بھی انسان کی وقار اور اس کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے اچھے دوست انسان کے مددگار ہیں اور برے دوست انسان کے خراب ہونے میں بھی بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دوست ایک ذخیرہ ہے، بس ذخیرے کو حاصل کرنے کے لیے بہت مال و دولت کی ضرورت نہیں، بس اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے انداز میں پیش آنے کی ضرورت ہے، حسن معاشرت کی ضرورت ہے، مدد کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دوستی میں بہتری لا سکتے ہیں اور لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں۔ اب میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اچھی دوستی جو ہے وہ کیسے بنتی ہے، اس میں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز جس کا اچھی دوستی میں خیال رکھنا چاہیے اور بہترین دوستی میں جس کا کردار ہے وہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ایک جیسا ہو۔ اگر ظاہر اور باطن اور تو وہ اچھی اور حقیقی دوستی نہیں ہوا کرتی۔ ایک دوست دوسرے دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہو، اس کے ساتھ اگر اچھائی ہو رہی ہے وہ اپنے ساتھ اچھائی سمجھے، اور اسی طرح اگر کوئی ایک دوست کو مال و دولت مل جاتا ہے، وہ امیر ہو جاتا ہے، کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے، کوئی مقام منصب مل جاتا ہے، تو اگر تو اس کے اس دوستانہ رویے میں فرق آتا ہے تو وہ حقیقی دوستی پھر نہیں ہوتی۔ سب کچھ کے باوجود دوستی کے ماحول میں فرق نہ آئے، دوستانہ ماحول ویسے کا ویسا برقرار رہے، یہ حقیقی دوستی ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی وقت کسی بھی لحظے اپنے دوست کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کو دینے میں پس و پیش نہ کرتا ہو۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جب بھی دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو تو ایسے وقت میں دوسرا دوست مددگار بن جائے، اس کو مشکل سے نکالنے کا سبب بن جائے، یہی حقیقی دوستی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بچہ ایک جوان بیٹا وہ کہیں راتوں کو دیر سے آیا کرتا تھا، اور ایک دن کافی دیر سے آیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ کہا ابا وہ میں دوستوں کے پاس تھا۔ کہا میں نے تمہارے دوستوں سے ملنا ہے۔ کہا ابا بڑی رات ہو چکی ہے، دیر ہو گئی، آپ کہاں دوست ملیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں نے تمہارے دوستوں سے ملنا ہے۔ بہرحال باپ نے ضد کی، بیٹا مجبور ہو گیا، بیٹا دوست کے پاس لے کے گیا۔ دوست دروازے پہ گئے، وہاں دستک دی تو کوئی نہ آیا، پھر دوبارہ دستک دی پھر بھی کوئی نہ آیا، تیسری بار دستک دی تو پھر بالکونی سے کوئی خاتون نے کہا کہ کون؟ اس نے بتایا، کہا وہ سویا ہوا ہے، کل صبح آ جانا مل لینا۔ خیر بہرحال بیٹا پریشان ہوا اور باپ بھی، تو باپ نے کہا او بیٹا اب میں تمہیں اپنے دوست سے ملواتا ہوں۔ بہرحال چل دیے اور ایک گاؤں میں پہنچے جہاں اس کا دوست رہتا تھا۔ درمیان میں کافی عرصہ ہو گیا تھا، ملاقات نہیں ہو پائی تھی، اور وہاں جب گئے دیہاتوں کا ماحول ہے، دروازے دستک نہیں عام طور پہ دیتے، آواز دیتے ہیں، تو آواز دی اس بچے کے باپ نے اپنے دوست کو، تو کوئی نہ نکلا۔ بیٹا خوش کہ چلو میرا دوست بھی نہیں آیا تھا، باپ کا بھی نہیں آیا۔ دوبارہ اس نے آواز دی، پھر کوئی نہ آیا، بیٹا بہت زیادہ خوش۔ تیسری بار جب آواز دی تو اندر سے کسی کے آنے کی آواز آئی، وہ آیا اور بہت پرتپاک انداز میں ملا، استقبال کیا۔ اب اس نے پوچھا کہ میں نے پہلی بار آواز دی تو تم نہیں آئے، پھر میں نے آواز دی پھر بھی تم نہیں آئے، اب تیسری دفعہ جب آواز دی تو تم آ رہے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلی بار جب تم نے مجھے آواز دی تھی میں نے پہچان لیا تھا کہ میرا دوست آیا ہے، لیکن رات کے اس پہر میں نے دیکھا کہ میرا دوست میرے دروازے پر کیسے آ گیا، شاید اس کو کوئی مشکل بنی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، میں پیسے اٹھانے چلا گیا،
پھر دوبارہ جب آواز آئی ہے تو پھر میرے ذہن میں آیا رات کے اس پیر شاید میری عزت کی ضرورت پڑ گئی ہو، میں نے پگڑی اٹھائی ہے، اور پھر جب تمہاری تیسری آواز آئی ہے تو میں یہ لے کے آیا ہوں تمہارے پاس، اب بتاؤ جو میری لائق خدمت ہے میں حاضر ہوں۔ اب باپ نے بیٹے کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر تمہارے دوست ایسے ہیں تو پھر بے شک دوستی کرو، لیکن اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر بہتر ہے کہ ایسے دوستوں کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو اور اچھے دوستوں کو اپنا ساتھی بناؤ جو تمہارا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیں اور تمہارے ساتھ ایک جیسے رہیں۔ آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جو 2 آیات میں پیش کی گئی ہے وہ عرض کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ بس ایک اہم نقطہ سیرت کا یہی ہے کہ نرم مزاجی بنائیں، اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی سبب ہے کہ لوگ گرد و پیش اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ اور اگر انسان سخت دل ہو جائے یا رویہ سخت رکھے تو نتیجہ اس کا دوسری آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہے شاید، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ تو یہ تواضع، انکساری اور اچھا رویہ یہ بھی سبب بنتا ہے انسان کے کہ لوگ قریب آتے ہیں، دوست بنتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیارا اور خوبصورت رویہ اختیار کریں، اور جس اخلاق و کردار کی نشاندہی اس حدیث میں کی گئی ہے، اس حکمت میں کی گئی ہے، اس کو اپنائیں، اللہ تعالی سے مدد چاہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔